ہے کہ تمہارا اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے. یعنی ایک وہ بادشاہ کا واقعہ یاد ہے کہ ایک کنگ اور اس کا منسٹر تھا. تو وہ کنگ نا جب بھی مختلف باتیں کر رہا تھا تو اس کا منسٹر ایک بات کہتا ہے کہ الخیر فیما یختار اللہ, اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. تو کنگ جو ہے نا وہ اپنا ہاتھ سیب کاٹ رہا تھا, اس کا ہاتھ کٹ گیا اور ہاتھ نا انگلی اچھی خاصی کٹ گئی. تو اس نے کہا الخیر فیما یختار اللہ, کہ اللہ نے جو بھی کام چوز کیا اس میں خیر ہی ہے. اس کو تب چڑھ گئی میری انگلی کٹ گئی اور تو کہہ رہا ہے اس میں بہتری ہے, یعنی یو آر ہیپی, ڈال دو اس کو جیل میں. اس کو جیل میں ڈال دیا گیا. کنگ ہی واز ایک ہنٹر بھی تھا وہ, ٹھیک ہے, وہ شکار کرنے گیا اور اپنے نئے منسٹر کے ساتھ گیا. تو سنس جو آگے شکار تھا نا وہ دور تیز بھاگ رہا تھا, اس سے گھوڑے پیچھے بھاگ رہے تھے, تو وہ اس کو ریئلائز نہیں, وہ اپنی باؤنڈری سے باہر نکل گیا اور آئیڈل ورشپرز کی باؤنڈری میں چلا گیا. اچھا, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس کو پکڑ لیا, ٹھیک ہے, انہوں کو پکڑ لیا, قید کر لیا. اس نے اپنی چونکہ جو باؤنڈری تھی کراس کر لی تھی اور اندر تک چلا گیا تھا, انہوں نے پکڑ لیا اور اپنے خدا یعنی والعیاذ باللہ بت کے نام پہ اس کو ذبح کرنے لگے. اچھا, انہوں نے لے کے آؤ اسے اور ذبح کرنے لگے, دیکھا اس کے ہاتھ پہ وہ جو ہے نا کٹا ہوا اس کا ہاتھ. تو انہوں نے کہا نہیں, دس از ناٹ سوٹیبل ایز اے سیکریفائس فار آور لارڈس. انہوں نے کہا اس کو چھوڑو, دوسرے بندے کو لاؤ, نیا پیس لاؤ. جو منسٹر تھا نا اس کو لا کے ذبح کر دیا اور کہا چھوڑ دو, اس کو چھوڑ دیا. یہ پہنچ گیا, کہتا ہے اس کو نکالو, میرے منسٹر کو نکالو. اس نے کہا یار واللہ تمہاری بات سمجھ آ گئی کہ میرا ہاتھ کٹنے میں کتنی خیر تھی, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ تم جیل میں کیوں, تمہارا جیل میں میرا اتنا عجیب فیصلہ کیوں کہ تم جیل میں کیوں گئے بھائی, یعنی تمہارا جیل میں کیا حکمت تھی. تو کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت جب شکار پہ آپ جاتے تو آپ کے ساتھ دوسرا منسٹر میں ہوتا, یعنی میرے جیل میں ہونے کی حکمت یہ تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے تھے. الخیر کل ما فی اختار اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں نا بہتری ہوتی ہے. تو یہ بات جان لیں کہ اللہ الحکیم ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بہتر جانتا ہے. اور اکثر ہمیں نا اللہ تعالیٰ زندگی میں ہمیں شو بھی کرا دیتا ہے. ہاں بالکل, بڑی دفعہ نا ہمیں ہم کہہ رہے ہیں یار ایسے کیوں ہوا, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی, فلانا بڑا عجیب ہوتا, اور کچھ عرصے بعد کہتے ہیں شکر ہے یار ایسا ہو گیا, کہ جو میں سوچ رہا تھا نا اگر وہ ہوتا نا تو پھر ابھی جو کرنٹ سچویشن میں نے اس میں نہیں ہوتا تھا. تو یہ وقت کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ اکثر دنیا میں ہی, اگر اور یہ لازمی بھی نہیں ہے کہ پتہ لگ جائے کہ یار 6 مہینے بعد بندہ ویٹ کرے اور مجھے چیک کرتا رہے, نہیں وہ اس کا مطلب میں ہی ٹھیک تھا. کبھی کبھی زندگی کے شروع کے حصے میں کوئی کلیمٹی ہوئی ہوتی ہے اور آخری حصے میں زندگی کے جا کے آپ کو حکمت سمجھ آتی ہے. یو نیور نو, یو نو, کبھی اللہ تعالیٰ واضح کر دے, ظاہر کر دے آپ پہ تو کر دے, کبھی نہ. جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا نا تو میری زبان بھی کٹی ہوئی تھی, سوئچز تھے اور سب کو, میں نے کہا اللہ میرے ساتھ کیوں ہے اللہ. اور ان دنوں میں مجھے اس ٹائم میں فوڈ پوائزننگ ہوئی تھی, اور فوڈ پوائزننگ کے دوران میں کافی نا نمازیں پڑھ رہا تھا. اور میں ویسے بھی قریب آیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے, کیونکہ دوست نہیں تھے اور پارٹیز نہیں تھی. انیشل چینج یعنی فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے, فوڈ پوائزننگ سے. اور میں جب بھی بیمار ہوتا تھا نا تو میں اللہ کے قریب, پیپرز میں اور بیماری میں اللہ کے قریب میں ہو جاتا تھا نارمل, ٹھیک ہے, تو جو کہ ہر انسان ہوتا ہے. تو جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا نا میں نے کہا اللہ اتنا بیڈ سین میرے ساتھ, کیا وجہ نا. سو ابھی بھی سمجھ آتا ہے یہ سارا چینج کا پروسیس تھا نا, جو دین کی طرف آنا. آپ اندر پوری طرح داخل نہیں نہ ہوتے, ہر 2 دن بعد آپ واپس چلے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا بڑا جھٹکا پوری طرح اندر جائے نا ایک دفعہ. تو اللہ تعالیٰ کے نا یہ جو بات ہے نا کہ ایسے وائی می, واللہ دس از سچ اے بیڈ تھنگ, یعنی جان لیں کہ یخلق ما یشاء و یختار, وہ جو مرضی کریٹ کرے اور جس مرضی کو چوز کرے. دس از وی آر لیونگ ان ہز کنگڈم, ہم اس کی زمین پہ رہ رہے ہیں, جو اس کی زمین ہے, ہم اس کی دی ہوئی باڈی کو ایز اے لون یوز کر رہے ہیں, ہم اس کی دی ہوئی آنکھوں کو استعمال کر رہے ہیں, اس کے دیے ہوئے سانس کو لے رہے ہیں, اس کے دیے ہوئے کھانے کو لے رہے ہیں, اس کی دی ہوا سے سانس لے رہے ہیں. ایگزیکٹلی, اٹس ہز کنگڈم. صحیح بات ہے. وہ تفعل ما تشاء بقدرتک, تو جو چاہے کرنا ہے تو اپنی قدرت سے کر سکتا ہے. وتحکم ما تريد بعزتک, تو اپنی عزت سے جو حکم دینا چاہے دے سکتا ہے. یعنی ہم تیرے رولز پہ چلیں گے, نہ تو ہمارے رولز پہ چلے گا. یعنی اٹس ہز کنگڈم اینڈ مائٹ. اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں نا کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض, یہ جنوں اور انسانوں کی جماعت, اگر تم چاہتے ہو نا اس کنگڈم سے نکل جاؤ, اسپیس سے نکل جاؤ, تو نکل کے دکھاؤ. نہیں نکل سکتے. ایگزیکٹلی. سبحان اللہ. تو the question is فما ظنك برب العالمین, what's your and my suspicion about Allah subhanahu wa ta'ala? صحیح بات. What do we think about Allah subhanahu wa ta'ala? آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ کے بارے میں گمان تھا نا, بہت کمال تھا نا. اور جس بندے کا اللہ کے بارے میں گمان بہت اچھا ہوتا ہے نا,
اللہ اس کو بہت سنبھالتے ہیں. ان کو قید کر لیا ابراہیم, ابراہیم ہے ٹھیک ہے, اللہ کے دوست ہیں. اللہ تو مجھے ڈس اپوائنٹ تو بالکل نہیں کرے گا, مجھے پتا ہے اس بات کا, میں ریلیکس ہوں. کپڑے بھی اتار دیے, کیٹاپلٹ میں ڈال دی, آگ میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا آگ کو, یا نار کونی برداً و سلام علی ابراہیم, ٹھنڈی ہو جا, اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ تم جو ہے نا بہت زیادہ ٹھنڈی ہو جاؤ, سلامتی کا باعث بن جاؤ ان کے لیے, یعنی بی پیسفل علی ابراہیم. اچھا کیا ہوا, یہ جو آگے ان کے اس آگ نے ان کو نہیں جلایا, ان کے ایک بال کو بھی نہیں جلایا, لیکن جو رسیاں بندھی تھیں ان سب کو جلا دیا. رسیاں ختم, پاؤں کی رسیاں ہاتھ ختم, اور نکل آئے. اب نکل رہے نا, ان کا باپ آزر کھڑا ہوا تھا بت پر, وہ دیکھتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں نعم الرب ربک یا ابراہیم. ایک کافر نے بھی کہہ دیا نعم الرب ربک یا ابراہیم, کیا رب ہے تیرا ابراہیم. اچھا, I don't know about this one. ہاں یہ کہتا ہے کیا رب ہے تیرا, نعم الرب, کیا رب ہے ابراہیم کا رب. یعنی اس کو اس کا ایک بال بھی نہیں جلا, وہ ریلیکس کر رہا تھا آگ میں, اور اس کی رسیاں جل گئیں اور وہ ایسے نکل کے چلے گئے. کیا بات ہے, وہ بھی کہہ بیٹھا کہ کیا رب ہے تیرا. اور ہمیں مسلمانوں کو آج کل یہ یقین نہیں آتا کہ یار رب کیا رب ہے, تو کیا رب ہے ہمارا. یار اس میں ایک وہ تھا بڑا خوبصورت چیز میں نے پڑھی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام when he was in the air, جب وہ پھینکا گیا تھا انہیں, تو جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے. I don't know اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے, اور ویک ہے, یو نو ہی سیڈ کہ نہیں آج میری ڈیپینڈنس جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ پہ ہے, تو اللہ تعالیٰ ہی کچھ کرے گا. مطلب آئی ایم ناٹ ان ٹیکنگ ہیلپ فرام اینی. میں دیکھتا ہوں کہ جو پروفٹس پہ بھی ٹیسٹ ٹرائلز آئے نا, ہر کسی کا اپنے انداز کا ہے. مطلب اٹس ناٹ جسٹ کہ سب پہ کوئی جیسے غربت کا, یا کسی کو اولاد کا, کسی کا وائف کا, کسی کو بیماری سے, مطلب ڈفرینٹ قسم کے ٹیسٹ ہیں. اور آئی تھنک دس از, یہ ہمارے لیے سیکھنے کا یہ باعث ہے نا کہ یار ہم پروفٹس کو جس قسم کے اللہ تعالیٰ نے ٹرائلز میں اور ٹربلیشن میں ڈالا, ہر قسم کے, ہمیں اس سے کم ہی بالکل آئیں گے. اور اسپیشلی جس ڈے اینڈ میں سبحان اللہ ہم لوگ رہ رہے ہیں, اور ہم لوگ تو نعمتوں کے اندر نا جسے کہتے ہیں نا ڈوبے غرق ہوئے ہیں. سبحان اللہ, مطلب ہمارے پاس تو چوچ رہا کرنے کی نا, میں کہتا ہوں جیسے کہتے ہیں تھوڑا سا بھی کوئی گنجائش ہو, وہ بھی ٹیکنیکلی نہیں ہے. اور ہم ڈرتے ہیں مصیبتوں سے بہت زیادہ, مشکل حالات نہ آ جائیں, مشکل. ہاں ہم کبھی اللہ کے بھی صرف سوچ کے کہیں فیوچر میں ابھی آیا نہیں, ہم صرف سوچ کے پریشان ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کو جو مصیبت آئی نہیں اس کے بارے میں سوچ کے اپنے کو پریشان ہو جاتے ہیں. How weak we are, you know, this shows the weakness. ہمیں نعمتوں سے پناہ مانگنی چاہیے, لیکن اگر آ جائیں تو پھر اللہ صبر کرنا چاہیے. یعنی اللہ میں کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. ایک اور دعا اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. یہ بہت ساری دعائیں ہیں. من الکفر والفقر والقلۃ والذلہ. یا اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں قلت سے اور ذلت سے. یعنی بہت ساری تقدیر کا آج یہ بات اس میں کہ تقدیر میں بہت ساری چیزیں, آپ کی کلیمٹیز ایسی لکھی ہوتی ہیں کہ اگر اس شخص نے دعائیں یہ مانگ لیں تو یہ مصیبت ٹل جائے گی. بالکل. تو this shows the importance of dua as well. اور یہ بات بھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ نے فورس کیا ہوا ہے, یعنی اسٹیٹمنٹس میں فرق ہے. دیکھیں اصل بات پتہ ہے کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جو آپ نے کرنا تھا وہ اللہ نے لکھ دیا. ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ نے لکھ دیا وہی آپ نے کرنا ہے. لوگ اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے. یہ بڑی مزیدار ایگزامپل تھی, بڑی سادہ سی ایگزامپل ہے سمجھنے کے لیے نا. انہوں نے کہا تھا کہ یار اللہ کی نالج کیا بیسکلی ہے نا. تو انہوں نے کہا تھا مجھے بتایا یہاں پہ نا ایک ریس ہم کراتے ہیں, ایک میران کی اور ایک فراری کی. ٹھیک ہے, ابھی ریس اسٹارٹ نہیں ہوئی, آپ سے پوچھو کون جیتے گا, آپ کہیں گے فراری, تو کہیں گے آپ کو گیپ علم ہے کتنی, آپ کو بیسڈ آن یور نالج آف دی کارز دیٹ یار یہی جیتے گی, یہ ہوگا. ٹھیک ہے, ہماری جو لمیٹڈ, تو اللہ تعالیٰ کی تو نالج آل انکمپسنگ ہے. ہی نوز اس کہ ہم نے کیا کس لمحے کیسے کرنا ہے. اٹس وہی بات ہے کہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہی جسٹ نوز رادر دین کہ انہوں نے ہمیں فورس کیا. اب دیکھیں میں نا یہاں پہ یہاں نہیں مرتے, یہاں مارتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ مجھے کسی نے فورس نہیں کیا کہ میں یہاں پہ ہاتھ جا رہا ہوں اور میں پکڑنا چاہ رہا ہوں, اور یہ میں نے nobody forces you, you have free will. اگر میں عبداللہ کو کہتا ہوں اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھتا ہوں اور وہاں پہ چاکلیٹ اور وہاں پہ کھجور رکھتا ہوں, میں آپ کو کہتا ہوں کہ دیکھنا یہ چاکلیٹ کو پک اپ کرے گا. ٹھیک ہے, اور میں آنکھیں کھولتا ہوں, بیٹا جو آپ نے اٹھانا اٹھا لو, اور وہ جا کے چاکلیٹ اٹھا لیتا ہوں. دیکھا آپ نے فورس کیا ایسے, میں نے فورس نہیں کیا تھا ایسے بھائی. ویسے یہ والا جو ایک سینٹینس تھا نا, اس نے میری جو تقدیر کی انڈرسٹینڈنگ تھی نا, وہ الحمدللہ آئی انڈرسٹوڈ ونس فار آل. الحمدللہ وہ یہی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز کریٹڈ دس ورلڈ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز کریٹڈ ٹائم ایز ویل.
ٹھیک ہے. And Allah subhanahu wa ta'ala is not part of this time. Yes. Allah subhanahu wa ta'ala is outside this time frame. Tenses are for us. Past, present and future اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ان کو بنانے والا. ٹھیک ہے. تو اللہ subhanahu wa ta'ala knows کہ آپ فیوچر میں کیا کرنے والے ہو. اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کی ٹائم لائن ہے. So from his علم اللہ subhanahu wa ta'ala has written جو کچھ آپ نے کرنا تھا اللہ نے لکھ دیا. اور چونکہ یہ چیزیں آپ نے کرنی تھیں اللہ کو علم تھا اس لیے اللہ نے لکھ دیا. اللہ نے لکھ دیا اس وجہ سے آپ وہ سب چیزیں نہیں کرو گے. آپ اپنی فری ول سے کرو گے لیکن سنس اللہ از العلیم وہ سب کچھ جانتا ہے اس لیے اللہ نے وہ چیزیں پہلے سے لکھ دی. Exactly. So this مطلب made me understand this concept very well. جو انسان